کا آج پہلا دن ہے اور الحمدللہ جمعۃ المبارک ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ہر دن، ہر مہینہ، ہر سال، ہر لمحہ اور ہر گھڑی نہ صرف ہمارے لیے بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے اللہ بہتری اور خیر کا اس کو ذریعہ بنا دے۔ رات بہت سے مناظر سننے اور دیکھنے میں آئے، جس میں سے ایک منظر جو رات کو تقریباً 12 بجے شروع ہوا اور میرا خیال میں کہ سونا تو دور کی بات ہے، قبر میں مردے بھی اٹھ کے بیٹھ گئے ہوں گے۔ شور شرابہ، پٹاخوں کے چلنے کی آوازیں، اس کے ساتھ فائرنگ، آتش بازی، یہ تمام کی تمام خرافات رات کو دیکھنے کو ملیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ اللہ نے انسان کو جو نعمتیں دی ہیں ان میں سے ایک بہترین نعمت اللہ کا دیا ہوا مال ہے۔ ہمارا دین رزق حلال کمانے پر زور دیتا ہے اور رزق حلال کھانے کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی حکم دیتا ہے کہ اللہ کی اس نعمت کو ناجائز اور غلط کاموں میں استعمال مت کرو۔ اگر مال کو کمانے کی بات کی جائے تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ آیے مبارکہ آپ بارہا پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ ایمان والو، جمعہ کے دن جب اذان دی جائے یعنی تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑتے ہوئے چلے آؤ۔ وذروا البیع، اور اپنے تمام کام جو خرید و فروخت کے حوالے سے ہیں، معاملات کے حوالے سے، ان کو چھوڑ دو۔ یہ رب کائنات کا حکم ہے۔ لیکن جب آپ نماز کو ادا کر لیں اور نماز کی تکمیل ہو جائے تو اس کے بعد اگلا حکم دیا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ جب نماز مکمل ہو جائے تو پھر روئے زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یہ اللہ کا فضل کیا ہے؟ رزق حلال کو تلاش کرنا، رزق حلال کو کمانا، اس کے لیے تگ و دو کرنا،
محنت اور مشقت کرنا، مزدوری کرنا، ملازمت کرنا، غرضے کے ہر وہ تمام کام جس کے ذریعے انسان رزق حلال کو کما سکتا ہے اسے مستحسن قرار دیا گیا۔ یہ رزق انسان کے پاس جب آتا ہے تو انسان اس کے بارے میں ذمہ دار ہے۔ جس طرح کمانے کے بارے میں حکم دیا گیا کہ جائز اور حلال ذرائع استعمال کیجئے، ناجائز ذرائع سے رقم نہ اکٹھی کی جائے، ایسے ہی رزق حلال کمانے کے بعد اس کو جائز مصارف کے اندر استعمال کرنا اور جائز مقامات پہ خرچ کرنا، یہ بھی اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ رب کائنات کا فرمان کیا ہے؟ ارشاد خداوندی ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ فضول خرچی کیا ہوتی ہے؟ جس مقام پہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں اور جہاں پہ خرچ نہیں کیا جانا چاہیے، آپ اس مقام پہ اگر خرچ کرتے ہیں تو یہ فضول خرچی کے زمرے میں آئے گا۔ لہذا ہر وہ کام جو فضول خرچی کے ضمن میں آتا ہو وہ ناجائز اور حرام ہے، اور رب کائنات نے ایسا کام کرنے والوں کو شیطان کے بھائی قرار دیا ہے۔ تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا فرمان عالی شان سنیے۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن کوئی بھی شخص اپنی جگہ سے قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک ان باتوں کا جواب نہ دے۔ وہ باتیں کون سی ہیں؟ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ جوانی کن کاموں میں گزاری؟ جتنا علم تیرے پاس تھا اس پہ کتنا عمل کیا؟ جب تک ان سوالوں کے جواب انسان نہیں دے پائے گا اپنی جگہ سے قدم نہیں اٹھا سکے گا۔ غور کیجئے، اگر قیامت کا منظر ہمارے سامنے آ جائے اور ہم اپنے آپ کو میدان محشر میں محسوس کریں اور یہ خیال کریں کہ ہم جو مال کو اڑاتے ہیں، تو کل کو اگر پوچھ لیا گیا کہ پہلے تو یہ بتایا جائے کہ یہ مال کمایا کہاں سے تھا، اور اگر تیرے پاس یہ اللہ کی نعمت آئی تھی تو کیا اس کا یہی استعمال تھا کہ تو اس طرح اس کو برباد کرے؟ کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ کسی کے پیٹ کو بھرنے کے کام آتا، کسی کو دلاسا دینے کے کام آتا، کسی کی مدد کرنے کے کام آتا اور کسی کی غم گساری کے کام آتا؟ یہ بہتر نہیں تھا؟ لیکن افسوس، ہم جن کاموں کے اندر معاملات کو استعمال کرتے ہیں اور چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، ایک ذرہ برابر بھی ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ ان کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا۔ قرب خداوندی کا جو طریقہ بتایا گیا ان میں سے ایک طریقہ قرآن یہ بتاتا ہے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، بندگان خدا رات کے اوقات میں بندگی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور جب صبح و سحری کا وقت ہوتا ہے تو اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ یہ بندگان خدا کی عادت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ رات عبادت میں گزر گئی اور صبح کے ٹائم اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، پروردگار جیسا مجھے جاگنا چاہیے تھا، جس طرح مجھے رات گزارنا چاہیے تھی، میرے رب میں گزار نہیں پایا، اے میرے پروردگار مجھے معافی عطا فرما دے۔ قرآن کا درس تو یہ ہے، اپنی زندگیوں سے اس سے کمپیرزن کیجئے،
اپنی زندگیوں کا موازنہ کیجئے کہ ہماری راتیں کس کام میں گزرتی ہیں اور ہماری صبحیں کس انداز میں ہوتی ہیں، ہماری شام کس طرح ہوتی ہے، ہمارا دن کس طرح گزرتا ہے، اور ہمارے زندگی کے شب و روز کس انداز میں گزر رہے ہیں۔ بڑی مبارک باتیں پیش کی جاتی ہیں کہ جی نیو ایئر مبارک ہو، مجھے بتائیں کس چیز کی مبارک؟ کیا آج سورج مشرق کی بجائے شمال سے نکلا ہے؟ جنوب سے نکلا ہے؟ یا اس نے اپنے ٹائم کو چینج کر لیا ہے؟ کیا سورج اپنے ٹائم پہ نہیں نکلا؟ کیا زندگی کے معمولات ہمارے تبدیل ہو گئے ہیں یا ان میں کوئی فرق آ گیا ہے؟ وہی اٹھنے کا انداز، وہی بیٹھنے کا انداز، وہی چلنے کا انداز، وہی آنا جانا ہے، وہی کھانا پینا ہے، وہی معاملات ہیں۔ ہم سال بدلنے کی بات کرتے ہیں لیکن کبھی اپنے آپ کو بدلنے کی بات نہیں کرتے۔ اے کاش یہ سوچ ہمارے ذہن میں آ جائے کہ سال بدلنے سے کچھ نہیں تبدیل ہوتا، اپنے آپ کو بدلنے سے انسان میں تبدیلی آتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قرب خداوندی کا جو ایک بہترین طریقہ بتایا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بندہ جب رات کو قیام کرتا ہے تو یہ چیز بھی انسان کو رب کے قریب 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 کر دیتی ہے۔ دنیا کی وہ کون سی شے ہے جس کے بعد شعور ہو، عقل ہو، اور پھر بھی وہ رب کا قرب تلاش نہ کرے؟ حضرات گرامی، جس انسان کے پاس بھی شعور کی دولت موجود ہے وہ اللہ کا قرب تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، رب کو منانے کی فکر کرتا ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے تگ و دو کرتا ہے۔ یہ کیسی زندگی ہے کہ آپ راتوں کو جاگ رہے ہیں اور فضولیات کے اندر اپنے ٹائم کو بھی برباد کر رہے ہیں اور اپنے مال کو بھی ضائع کر رہے ہیں۔ کتنا اچھا ہوتا کہ جو مال تو نے راتوں میں برباد کیا ہے کبھی دائیں بائیں دیکھتا۔ ہو سکتا ہے کوئی جوان بیٹی صرف اس بنا پر گھر میں بیٹھی ہو کہ اس کے والدین کے پاس بچی کو رخصت کرنے کے لیے وسائل نہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی دائیں بائیں ایسا بچہ بیٹھا ہو جو اپنی تعلیم کو صرف اس لیے جاری نہیں رکھ سکا کہ اس کے پاس فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ کوئی ایسا مریض آپ کے پڑوس میں رہتا ہو کہ جس کے پاس علاج کے لیے پیسے نہ ہوں، اگر یہ پیسے تو اس پہ خرچ کر دیتا تو عین ممکن ہے یہ تیری بخشش اور نجات کا ذریعہ بن جاتے، اور اس کی بدولت اللہ پاک تجھے دنیا میں بھی خوبی عطا فرماتا اور آخرت میں بھی تیرے لیے بہتری کا ذریعہ بن جاتا۔ ہم ان کاموں کو پسند کرتے ہیں جو شیطانی کام ہیں، لیکن ان کاموں سے گریز کرتے ہیں جو رحمانی کام ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے والے کام کون سے ہیں؟ کسی کی خیر خواہی کرنا۔ اللہ کے محبوب، ہم سب کے آقا، تاجدار مدینہ اور سرور قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ہماری زندگیاں آپ پہ قربان۔ آپ کا فرمان عالی شان سنیے، فرمایا لوگوں خیر الناس من ينفع الناس، بہترین بندہ وہ ہے جس سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچے۔ ہم فائدہ نہیں پہنچاتے بلکہ دوسروں کے لیے عذاب اور وبال کا باعث بنتے ہیں۔ نہ خود اچھے کام کرتے ہیں اور نہ کسی کو طرف آنے دیتے ہیں۔ اور حضرات محترم، اسی طرح جو سونے کا ٹائم ہے، ہم ایسے کاموں کو اجاگر کر کے ہم لوگوں کے آرام میں بھی خلل ڈالنے کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ نے رات آرام کے لیے دی ہے اور دن کام کے لیے دیا ہے، اور ہاں اس کے ساتھ ساتھ رب نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ کے بندے وہ بھی ہیں جو رات تجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون۔
ان کے پہلو بستر سے نہیں لگتے، وہ قیام کرتے ہوئے رات گزار دیتے ہیں یا پھر سجدہ کرتے ہوئے راتوں کو گزار دیتے ہیں۔ دوستان عزیز، اپنے بزرگوں کو دیکھیے، اپنے اسلاف کو دیکھیے اور اپنے بزرگان دین کو پڑھیے، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیجیے، کتنی پاکیزہ زندگیاں ان لوگوں نے گزاری، اور آج وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ یقین مانیے، انسان جب ان ہستیوں کو پڑھتا ہے تو انسان کا ایمان بھی تازہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو نیکی کی جانب بڑھنے کا بھی ایک شعور انسان کے اندر بیدار ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جانتے ہیں کون ہیں؟ جن کے نسبت سے میں اور آپ حنفی کہلاتے ہیں۔ فقہی معاملات کے اندر ہم آپ کے پیروکار ہیں، آپ کے مقلد ہیں۔ آپ نے جو خدمات انجام دیں، رہتی دنیا تک کے لیے آپ مینارہ نور بن گئے۔ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ آپ نے بچپن ہی سے، آپ کے اندر اللہ پاک نے خوبیاں بھی رکھی تھی، اور بچپن ہی سے اللہ پاک نے آپ کو ایسی فراست عطا فرمائی تھی کہ جو ایک مومن ہی کا حصہ ہو سکتی ہے۔ علامہ خطیب الخوارزمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک حکایت بیان فرمائی ہے آپ کے حوالے سے۔ فرماتے ہیں کہ کلب روم یعنی روم کے حاکم نے، حکمران نے اپنا ایک اسکالر بھیجا اور اس سے کہا کہ مسلمانوں کی علماء سے 3 سوال کرنا، اگر وہ اس کا جواب دیں تو پھر یہ مال و دولت ان کے حوالے کر دینا، یہ تحائف ان کو دے دینا، ان پہ خرچ کر دینا، اور اگر وہ جواب نہ دے سکیں تو پھر ان سے خراج مانگنا اور ان سے خراج ڈیمانڈ کرنا۔ دوستان عزیز، بڑی دلچسپ بات ہے، وہ شخص آیا، آنے کے بعد اس نے اعلان کیا کہ میرے 3 سوال ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میرے سوالوں کے جواب دیے جائیں۔ حاکم وقت نے، خلیفہ نے علماء کو طلب کیا۔ اب اس شخص نے اپنے سوال پیش کیے، لیکن کوئی بھی شخص اس کے سوالوں کا معقول جواب نہ دے سکا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بھی اس مقام پہ آپ موجود ہیں، لیکن ابھی آپ چھوٹے ہیں، تھوڑی عمر ہے۔ اپنے بابا جان سے عرض کی، بابا جان مجھے اجازت دیں، میں اس کے سوالوں کے جواب دینا چاہتا ہوں۔ بابا جان نے اجازت نہ دی، بیٹا آپ چھوٹے ہو۔ آپ نے خلیفہ وقت سے گزارش کی کہ جناب مجھے اجازت دیں، میں اس شخص کے سوالوں کے جواب دینا چاہتا ہوں۔ حاکم وقت نے آپ کو اجازت دے دی۔ آپ اس رومی کے سامنے گئے جو ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے، سوال کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، بھلے آدمی، مجھے پتا چلا ہے کہ تو سوال کے لیے آیا ہے اور تیرے سوال ہیں، میں تیرے سوالوں کے جواب دینے کے لیے آیا ہوں، لیکن پہلی بات تو یہ کہ سائل کا کام وہاں نہیں جہاں پہ تو بیٹھا ہوا ہے۔ سائل کا کام نیچے کھڑے ہو کر سوال کرنا ہوتا ہے، تو ممبر پہ بیٹھا ہے، لہذا پہلی بات یہ، میں تیرے سوالوں کے جواب دوں گا، اس مقام کو چھوڑ اور سائل کے مقام پہ آ اور پھر مجھ سے سوال کر، میں تیرے سوالوں کا جواب دوں گا۔ اس نے کہا بات آپ کی لاجیکل ہے، عقل مانتی ہے اس کو، لہذا وہ نیچے اترا اور نیچے آگے کھڑا ہو گیا۔ آپ فوراً ممبر کے اوپر تشریف فرما ہوئے۔ اللہ اکبر! میں کبھی سوچتا ہوں آج ہمارے بچے کن کاموں کے اندر زندگی برباد کرتے ہیں، اپنا سرمایہ کن کاموں میں صرف کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی وقت تھا مسلمانوں پر کہ جب مسلمانوں کے اندر ایسے ہونہار سپوت بھی موجود ہوتے تھے۔ کہا تو سائل ہے، اور سائل کا کام ممبر پر نہیں، نیچے آنا ہے، نیچے آ کے کھڑا ہو، مجھ سے سوال کر۔ وہ سائل نیچے آیا، رومی اسکالر جو تھا، آپ ممبر پر تشریف لے گئے، فرمایا اب سوال کر، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ وہ کہنے لگا، امام اے نعمان،
میرا پہلا سوال یہ ہے، یہ بتا اللہ سے پہلے کون تھا؟ اللہ ایک ہے نا، اللہ سے پہلے کون تھا؟ کہا بڑے افسوس کی بات، لگتا ہے تجھے گنتی نہیں آتی۔ اگر گنتی تجھے آتی ہوتی کبھی ایسا گھٹیا کمزور سوال نہ کرتا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا مجھے گنتی آتی ہے۔ کہا گنتی مجھے گن کے سناؤ۔ اس نے گنتی شروع کی، کہا بیک آؤ، 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ کہا اس سے آگے چلو۔ کہا ایک کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا پگلے آدمی، جب اس مجازی ایک کے بعد کچھ نہیں ہے تو وہ واحد حقیقی ہے، وہ ذات واحد حقیقی ہے، اس سے پہلے کون ہو سکتا ہے؟ کہا جی میں مطمئن ہوں آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا دوسرا سوال پوچھ۔ کہا یہ بتاؤ اللہ اس وقت کدھر دیکھ رہا ہے؟ اللہ کی نظر کدھر ہے؟ یہ بات یاد رکھیں، اللہ جہاد سے پاک ہے، وہ دائیں بھی دیکھتا ہے، بائیں بھی دیکھتا ہے، مشرق کو بھی دیکھتا ہے اور مغرب کو بھی دیکھتا ہے، شمال کو دیکھتا ہے، جنوب کو بھی دیکھتا ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ ذرہ اس کی نگاہ کے اندر ہوتا ہے۔ کسی ایک جانب اس کو ہم کہہ کے اس کو ہم محیط نہیں کر سکتے۔ جو محیط ہو جائے وہ اللہ نہیں۔ بہرحال جب سوال کیا، فرمایا بھلے آدمی، تو نے چراغ کو جلتے دیکھا ہے؟ چراغ کو، آپ چراغ اس بلب کو لے لیجئے، چراغ کو جلتے دیکھا ہے؟ کہا جی بالکل جلتے دیکھا ہے۔ اچھا فرمایا یہ بتاؤ کہ چراغ کی روشنی کدھر ہوتی ہے؟ دائیں کو ہوتی ہے کہ بائیں کو؟ آگے کو ہوتی ہے کہ پیچھے کو؟ کدھر ہوتی ہے چراغ کی روشنی؟ کہا اس کی روشنی چاروں طرف ہوتی ہے۔ تو فرمایا بھلے آدمی، جس طرح چراغ کی روشنی چاروں سمت پڑتی ہے، ہم کسی ایک سمت کے اندر اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اسے محدود نہیں کر سکتے، ایسے ہی میرا رب بھی ہر طرف دیکھتا ہے۔ میرا رب بھی ہر طرف دیکھتا ہے۔ فرمایا اب تیسرا سوال کر۔ کہا جی میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ کہا تیرے جیسے شخص کو جو موحد نہیں، مشبہ ہے، شبہات میں گرا ہوا، تیرے جیسے مشبہ شخص کو منبر سے اتار کر نیچے کھڑا کر دیا، اور میرے جیسے موحد کو میرے رب نے منبر پہ بٹھا دیا۔ میرا اللہ اس وقت یہ کر رہا ہے، تجھے منبر سے اتار دیا اور مجھے منبر پہ بٹھا دیا۔ تو عزیزان گرامی، یہ تھے ہمارے وہ بچے، نوجوان۔ مگر آج کے بچوں سے کمپیریزن کیا جائے تو آج کے بچوں کے پاس سوائے کھیل کود کے، فضولیات کے اور ایسے کاموں کے جن کا کوئی تک نہیں بنتا، نہ ماں باپ روکتے ہیں نہ کوئی اور روکتا ہے، اور اگر کوئی روکنے والا ہو تو اسے میں کیا کہوں، اچھے الفاظ میں یاد نہیں کیا جاتا، بہت غلط رماز دیے جاتے ہیں ایسے شخص کے بارے میں جو بلائی کی بات کرنے والا ہو۔ نتیجہ کیا ہے؟ آج ہمارے بچے راتوں کو تعلیم حاصل کرنے کی بجائے، علم کی شمع حاصل کرنے کی بجائے، وہ اپنی راتوں کو بربادی کے کاموں میں گزارتے ہیں، اور اس کا ایک منظر آپ نے اسی رات میں دیکھا۔ ایسی بے شمار معاملات ہیں جو ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہمیں شیطانی کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور سال کی تبدیلی کا خیال نہیں بلکہ اپنی تبدیلی کا احساس پیدا کرنا ہے۔ اگر یہ تبدیلی آپ کے اندر پیدا ہو گئی اور یہ احساس پیدا ہو گیا، یار میرا گزشتہ سال اس انداز میں گزرا ہے، اب اس کے اندر بہتری آنا چاہیے، اگر یہ احساس آپ کے اندر پیدا ہو گیا تو پھر یقین مانیے واقعتاً آپ نے تبدیلی سے کوئی فائدہ اٹھایا ہے۔ ادروائز دن بھی اسی طرح نکلتے ہیں، راتیں بھی اسی طرح آتی ہیں، زندگی کے دیگر معاملات بھی اس طرح انجام پذیر ہو رہے ہیں۔ اگر بدلنا ہے تو خود کو بدلنے والے بن جائیے، اور ایسے کاموں سے دور رہیے جنہیں اللہ نے شیطانی کام قرار دیا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو بھی توفیق عمل عطا فرمائے، اور ایسے تمام کاموں سے محفوظ رکھے جو ہمارے لیے کل قیامت کے دن شرمندگی کا باعث بن سکتے ہیں۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔